یہ نا جی السلام علیکم جی، میں ہوں شکیر راجہ نوربان نیوز سے، اور آج میرے ساتھ بڑی پیاری ہستی میرے ساتھ موجود ہیں۔ محمد صفدر کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، غریبوں کے ہمدرد، اور آج کل تحریک قبضہ مافیا کے خلاف بھی بالکل فرنٹ پہ کھڑے ہیں، اور جو وزیر اعظم کا جیسے ان کا ایم تھا ویسے ہی یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ گوری ٹاؤن میں ان کا آفس ہے، اور آج میں ان سے کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے سر بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آپ موجود ہیں، ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ یہاں پہ جو مسجد بن رہی ہے، یتیم سینٹر آپ بنا رہے ہیں، اور بھی گوری ٹاؤن میں کافی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لیکن جی عزت ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے 8-10 سال ہو گئے ہیں یہاں کام کرتے ہوئے، تو الحمدللہ ہم ایک کمپلیکس بنا رہے ہیں اپنا پاکستان کمپلیکس کے نام سے، جی جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان کام کر رہے ہیں، جی تو اسی طرح اسی طرز میں ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ جی تو اس میں ایک تو مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے فری ڈسپینسری کے لیے بھی بلڈنگ تیار کر رہے ہیں، خوراک کے لیے بھی ایک بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، اور خواتین کے لیے جو سلائی کڑھائی وغیرہ کے لیے ہوتا ہے وہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں بلڈنگ۔ یہ پورا ایک کمپلیکس ہے جس میں یہ فلائی کام جاری ہیں، تو انشاءاللہ ان قریب بھی یہ کام شروع ہو جائیں گے۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے جو بھی مظلوم متاثرین آتا ہے وہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں، جہاں جو بھی سپورٹ ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے پلاٹ کا معاملہ ہے تو اس میں بھی ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، تو کوئی بھی کام ہو تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ جی سر، اتنے اچھے کام کرتے کرتے لازمی بات ہے دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، لوگ پسند بھی نہیں کرتے ایسے لوگ کو جو جی اتنے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، غریبوں کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ان دنوں میں آپ کو کوئی پرابلم بھی پیش آئی؟ جی یہ ہمارے ساتھ ہی غوری فیس 3 ہے، جی تو یہاں پہ 2 کمیٹیوں کا معاملہ تھا۔ جی تو دیکھیں وہاں پہ 2 معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ 2 کمیٹیاں آپس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ بن گیا، جی تو اس میں وہ بھی کوئی یہ تو نہیں ہے جان بوجھ کے تو کسی نے بھی نہیں کیا ہے، تو غلط فہمی سے یہ معاملات ہوئے ہیں جس وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو جی کوئی اتنا بڑا بھی معاملہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس میں جب ہم تھانے کے معاملات، آپ کو خود علم ہے کہ جب انتظامیہ کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ان کا کام ہے، ایس ایچ او کا کام ہے کہ دوسری پارٹی کو بھی پوچھنا کہ آپ جی نے یہ کام کیا ہے، آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن آئی ہے جی تو آپ بھی آ جائیں۔ تو وہاں پہ دیکھیں رات کو جو ہم رات 12-1 بجے جو وہاں بیٹھ کے تو معاملہ حل ہو گیا، جی مدعی پارٹی سے ہمارا راضی نامہ ہو گیا، لکھا گیا۔ تو یہ چیز ہے، اگر یہ پہلے مجھے کال کر دیتے میں خود وہاں آ جاتا۔ کوئی دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی منشیات فروش تھوڑی ہیں، یا کوئی ایسا غلط کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، جی ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اب اگر یہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو چاہیے تھا مجھ سے رابطہ کرنا، ایس ایچ او کو، جی شوکت عباسی کو چاہیے تھا۔ آپ ایس ایچ او، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کہاں کس نے ایس ایچ او اس کو بنایا، اس کو پتہ ہی نہیں آج تک کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، عوام کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے ایس ایچ او۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی اے ایس آئی بھی نہیں ہے کہ عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے، تو کم از کم مجھ سے رابطہ کر لیتا، میں خود آ جاتا وہاں پہ۔ اب دیکھیں اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا تو میں کیوں بیٹھتا اپنے گھر میں، جی میں تو آگے پیچھے نکل جاتا۔ جی لیکن نہ ہم غلط کام کرتے ہیں تو نہ ہے، ہم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، مظلوم کی آواز بنے ہیں، متاثرین کی آواز بنے ہیں، بس یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اور اس نے پھر رات کو یہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا، راضی نامے کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ حوالات میں پھر اس نے وہ تصویر میری کھینچی۔ اس وقت بھی میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی ہیں یہ بات اچھی نہیں ہے، دیکھیں ایک راضی نامہ ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس نے اصل میں جو قبضہ مافیا ہے، چودھری عثمان گروپ ہے، 333 گروپ ہے، دیکھیں یہ پراپر کام کر رہے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے تو منتھلیاں دینی ہوتی ہیں نا، ہر الٹا کام کرنا ہوتا ہے، قبضے کرنے ہوتے ہیں۔
تو اس نے آلریڈی وہاں سے مال لیا ہوا تھا، اچھا جس کو حرام مال کہتے ہیں، وہ حرام مال لیا ہوا تھا، اب اس نے حلال کرنا تھا۔ اب حلال کرنے کے لیے ظاہری بات ہے اب اس نے میری تصویر کھینچ کے ان کی طرف بھیجنی تھی۔ اچھا اب جب ہمارا ایک معاملہ حل ہو گیا مدعی کے ساتھ، پھر اس کا کام ہی نہیں بنتا۔ اب مدعی نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گارنٹی چاہیے، شخصی ضمانت چاہیے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم آگے کیس کو بڑھانے ہی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں یہ اس نے یہ زیادتی کی اور اپنا ایف آئی آر دی بغیر اس میں ہمیں بتائے ہوئے کہ جی ہمیں بتایا بھی نہیں ہے کہ آپ نے وقوع کیا ہے نہیں کیا، یہ بھی چیزیں اس نے نہیں پوچھی ہیں۔ جی اور پھر اس کے بعد اس نے یہ تصویر سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور پولیس پیج پہ لگانا اور وہاں پہ لکھنا جی قبضہ مافیا۔ میں تو 8-10 سالوں سے قبضہ مافیا کے خلاف چل رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں آپ پچھلی وہاں 8-10 سال سے لے کر آج تک آپ دیکھیں، پہلے تو ہم آواز اٹھاتے تھے، پھر میں نے قانونی ایک کام کیا کہ اس تحریک کو میں نے رجسٹرڈ کروایا، اس لیے کروایا کہ لوگوں کے معاملات حل کروائے جائیں۔ تو یہ جو شوکت عباسی ہے بیسیکلی یہ کار خاص ہے قبضہ مافیا کا۔ صحیح ہے۔ ابھی یہ کل کی بات ہے، کل اس نے ایک اور پرچہ غلط دیا ہے، وہ بھی گارڈوں کے اوپر دیا ہے، سوسائٹی کے گارڈ ہیں فیس 1 کے، اور وہاں پشاور سے کچھ لوگ آئے ہیں ان کو اغوا کرنے کے لیے، تو وہاں پہ الٹا ان کے خلاف ایف آئی آر دینے کی بجائے ان گارڈوں پہ دے دی جو سوسائٹی کے گارڈ ہیں، ان کے اوپر اس نے ایف آئی آر دے کے ان سے پیسہ لے لیا جو وہاں کے پشاور سے آئے ہوئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے۔ اب وہ کرمنل لوگ تھے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان سے پیسہ لے کے اس نے فیس 1 والوں کے خلاف ایف آئی آر دے دی۔ دیکھیں یہ کام ہے اس کے، یہ تو قبضہ مافیا کا سرغنہ خود ہے، یہ جی وہاں سے مال لیتا ہے اور اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اور یہ چاہیے جو ایس ایس پی ہیں، ایس پی ہیں، آئی جی، میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس بندے کو فوراً یہاں سے ہٹایا جائے، اس لیے کہ کل کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس سے مزید بدنامی کا باعث بنے، انتظامیہ بنے، آئی جی صاحب بنے، تو لہٰذا اس کو فی الفور چینج ہونا چاہیے۔ بڑی زبردست بات کی آپ نے۔ اچھا سر یہ بتا دیں جی گنگال گاؤں ہے جو، اور یہ جو غوری ٹاؤن ہے، اس میں ڈیولپمنٹ میں ابھی کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا لوگ جو ہیں یہ قبضہ مافیا کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ دے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جب سے میں نے کام شروع کیا اس وقت تو قبضہ مافیا کا یہ گڑھ تھا، جی کوئی قبضہ مافیا کے خلاف تو بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اتنا خوف تھا۔ اچھا اور میں نے جب کام شروع کیا الحمدللہ آہستہ 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 اب تو 100% لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگ۔ پھر الحمدللہ ہم نے سپورٹ کیا تھا راجہ خرم نواز کو، جی پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہم نے۔ اس وقت بھی یہ پوزیشن تھی کہ یہاں یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں کسی اور پارٹی کا پرچم نہیں لگتا تھا، اچھا اتنی دہشت تھی ان قبضہ مافیا کی، جی یہ ظالم قبضہ مافیا، ان کی ایف آئی آریں آپ دیکھیں، 302 کی، 324 کی قبضوں کی، بہت سے اس طرح کے آپ کو وہ ایف آئی آریں آپ کہیں گے تو میں آپ کو دے بھی دوں گا ان سب کی نا۔ جی تو وہ پھر ہم نے تحریک چلائی اور الحمدللہ اس کا اچھا رزلٹ ملا، تو ان کی میں نے سپورٹ کی، راجہ خرم نواز کی سپورٹ کی میں نے، پھر الحمدللہ یہاں سے ون کروایا ان کو۔ تو بلکہ ہم نے یہ کوئی ہفتہ پہلے بھی بلایا ہوا تھا ان کو کہ یار یہاں گنگال کے پانی کا مسئلہ ہے، وہ ٹیوب ویل کا وعدہ کر کے گئے ہیں کہ جولائی میں ہم آپ کو بجلی پہ کے کچھ معاملات ہیں وہ کر کے، پھر اس کے بعد میں نے یہاں گوری ٹون والوں کو کہا کہ ان کے بجلی اور گیس کے میٹر کا مسئلہ ہے کہ مہربانی کریں تو ان کو جلدی حل کروا کے دیں۔ تو وہ پھر یہاں تک بھی بات ہوئی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ فیز 3 تو گنگال کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں ہماری آبادی کے ساتھ ہے یہ گنگال، یہ وہ گوری فیز 3، تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو گیس اور بجلی دینی چاہیے ان کو، اس لیے کہ گاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کو تو گیس بجلی کی پابندی ختم کرنی چاہیے اس کے اوپر نا۔ تو یہ تو میں تو دیکھیں میں نے تو کچھ ذاتی کام نہیں کروانے ہیں، جی میں نے تو عوام کے لیے کام کروانا ہے، میں تو کھڑا ہوں عوام کے لیے کھڑا ہوں، عوام کے مسائل حل ہوں۔ دیکھیں پچھلی کوئی 15-20 دہائیوں سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، دیکھیں پہلے جو سیاسی پارٹیاں تھیں وہ ساری قبضہ مافیا کے انڈر چل رہی تھیں، سارے معاملات وہ چل رہے تھے، ان کے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ الحمدللہ جب سے یہ پی ٹی آئی آئی ہے، راجہ خرم نواز ایم این اے بنے ہیں، اس وقت سے کام آہستہ 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 شروع ہو گئے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی کام شروع ہو گئے، نہیں تو کام ہی نہیں ہوتے تھے پہلے۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन उन्होंने आके वादा भी किया है, तो उन्होंने कहा कि जुलाई में इंशाल्लाह हम आपके काम करवाएंगे। जी हमारे नाज़रीन को ये मैं बताता जी जी सर। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चौधरी उस्मान का मामला जो है, जी इसमें इसने ज़्यादा क्यों रोल अदा किया है, ये बैक पे रह के अच्छा SHO को आगे किया इसने। असल में यहाँ फेज़ 3 में एक 6 मरले का प्लाट था। अच्छा हाँ, वो कोई 4-5 साल पहले लिया हुआ था एक इधर ही बेचारे हैं उनका। तो उन्होंने क्या किया, इसने पहले अपने बंदे भेजे वहाँ पे, उन्होंने काम शुरू करवाया, बंदे भेजे। अच्छा, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इनके चेक किए। जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप काम करें। अच्छा, जब छत तक काम चला गया तो चौधरी उस्मान ने अपने नंबर से खुद कॉल की उनको, जो जिनका प्लाट था, कि जी मैं SHO के कमरे में बैठा हूँ, SHO के पास बैठा हूँ, आप इस काम को रोक दें, आपका प्लाट नहीं है, ये प्लाट हमारा है, अच्छा लिहाजा मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने काम बंद करवा दिया। अच्छा, ये मेरे पास आए, मैंने फिर जो इनका वो इंजीनियर बना हुआ है, मैंने कहा जी उससे बात करवाएं। उसने कहा जी कि हमें तो ऊपर से आर्डर हैं जी, चौधरी उस्मान के आर्डर हैं जी। मैंने कहा उनको कहें कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जी तो उन्होंने देखी भी हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन उस वक्त खामोश हो गए। तो दूसरे दिन फिर काम इन्होंने लगाया, फिर चौधरी उस्मान के बंदों ने 1-5 की, झूठी 1-5 अच्छा की। ठीक हो गया, पुलिस मौके पे आई। अच्छा, जब थाने में काम गया, थाने में अब देखें यहाँ पे इनका झूठ और इनकी चीज़ें देखें कि हमारी जो जिनके सपोर्ट मैंने की है उनके पास रजिस्ट्री है, उनके पास इंतकाल है। जी और ये जो चौधरी उस्मान का, बल्कि जिसके साथ इन्होंने एक स्टाम्प बनाया हुआ है, झूठा एग्रीमेंट किया हुआ है, वो भी उसी दिन किया जिस दिन अच्छा 1-5 की, उसी दिन एग्रीमेंट किया। और वो भी इसका अपना बंदा था। अच्छा और एक लेटर इशू कर दिया ग्रीन स्पायर का, वो इशू करके तो फाइल बना के तो वो ले आए। तो वहाँ पे भी यही बात हुई कि आप ये क्यों लेके आए हो, आप रजिस्ट्री दिखाओ। यहाँ तो रजिस्ट्री चलती है, यहाँ कोई बैरियर थोड़ी है कि जो है ना वहाँ पे वो लेटर चल रहा है, या NOC थोड़ी है आपकी यहाँ इस गोरीटोन की जो आप लेटर लेके आए हो। अच्छा, वहाँ पे भी ये भाग गए, नहीं आए। SHO को फिर हमने कहा ये झूठी इसने 1-5 क्यों की है, इसके खिलाफ FIR दो। अभी तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है एप्लीकेशन, SHO ने वो FIR नहीं दी है। इसलिए नहीं दी है कि वहाँ से मंथली लेता है SHO, असल मामला ये है। तो इसलिए ये कब्ज़ा माफिया जितना है ये अभी जो है ना बैक पे रह के तो सारे काम कर रहा है। तो हम तो देखें जी, हम तो सामने खड़े हैं, जी हम तो कब्ज़ा माफिया के सामने खड़े हैं और रहेंगे, आखिरी इंशाल्लाह सांस तक रहेंगे, उनके खिलाफ काम करते रहेंगे। अब तो ये सामने आ गए ना, इन्होंने खुल के अब काम शुरू कर दिया। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, तो अब मैं भी खुल के काम कर रहा हूँ इनके खिलाफ। बिल्कुल तो जो करना हुआ तो ये कर लें, बिल्कुल मैं तो आवाज़ तो मैं बंद नहीं करूँगा, आवाज़ तो मैं उठाऊँगा ज़ुल्म आवाम की। जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी यही मोटो है जी कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो है वो किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो जो है ना वज़ीर आज़म पेट्रोल में दाल में वहाँ पे मेल करे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन। आप बड़ा अच्छे काम कर रहे हैं, नेकी के काम भी कर रहे हैं, साथ साथ आवाम की भलाई के लिए भी कर रहे हैं। शीर राजा को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन हाफ़िज़ ताहिर के साथ।